السلام علیکم طارق جمیل، پانی پی لوں ذرا۔ گاڑی پارک ہے، کچھ گروسری یا کچھ اور شاپنگ کے سلسلے میں۔ فیملی تو گئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلیں آپ سے گپ شپ کر لیتا ہوں۔ بلکہ یہ ہے کہ میں کھڑا تھا، گھر میں بھی یہی حال ہے، اور یہاں بھی میں نے اپنے سوشل میڈیا پر مختلف جو میرے پسندیدہ چینلز ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ یقین کریں بھائیو، میں تو سخت کیا کہتے ہیں، یعنی بہت ہی الجھن میں ہوں۔ ایک طرف کی باتیں سنتا ہوں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں، دوسری طرف کی باتیں سنتا ہوں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں ٹھیک کون ہے۔ اور تیسری طرف عوام ہے، یعنی میں اور آپ، ہماری کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، سب اپنی سیاست کھیل رہے ہیں۔ اور یہ جو عہد ہے نا پروپیگنڈے کا اور سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا پر جتنے بھی پلیئرز ہیں، ایسا پکا، یعنی ایسی پکی بات کرتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے، لیکن میں چونکہ دونوں اطراف کو سنتا رہتا ہوں تو میں تو پزل ہو گیا ہوں بھائی، مجھے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا کہ ہو کیا رہا۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے بنانے میں بڑی قیمت ادا کی ہے انہوں نے، جو چلے گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، جل گئے، ڈوب گئے پانی میں، لڑکیاں، بچیاں، عورتیں، بیاہی عورتیں، مرد، جوان، خون کا دریا بہا، اور اس کے نتیجے میں یہ ملک خدا داد پاکستانیوں کو حاصل ہوا۔ لیکن آج جو حالات ہیں، یہ ابھی کل 23 مارچ گزری ہے، یہ 23 مارچ یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب لاہور کے منٹو پارک میں، جسے اب اقبال پارک کہتے ہیں، وہاں حضرت قائد اعظم نے جلسہ کیا، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کے سامنے وہ قرارداد پیش کی گئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ 1940 سے لے کر 1947 تک کی جو جدوجہد ہے، اس میں حضرت قائد اعظم اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر ایک ایسی جنگ لڑے جس کے نتیجے میں فتح مبین حاصل ہوئی، یعنی پاکستان بن گیا۔ تو یہ 23 مارچ وہ دن ہے کہ جب وہ قرارداد پیش ہوئی، اور اس پر سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے لبیک کہا۔ آج پاکستان کو بنے دیکھیں 70 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، آج تک یہی نہیں طے پایا کہ اس ملک میں کیسا نظام حکومت ہونا چاہیے۔ مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہے ملک، اور ہر طبقہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو یوں چلانا چاہیے، یا اس ملک کی بہتری کے لیے یہ ٹھیک۔ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، لگتا ہے سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر لگتا ہے کہ اگر سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں
تو یہ ان کی آپس کی بات کیوں نہیں ملتی جلتی؟ یہ کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں؟ ان کی رائے ایک کیوں نہیں؟ پاکستان بنا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ وہاں رہ گئے تو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیچرل بات تھی کہ جو لوگ یہاں پہلے سے آباد تھے تو انہوں نے تو آباد رہنا ہی تھا، لیکن جو لوگ جو سرحد بنی اور اس طرف سے آئے یا دھکیل دیے گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، خون خرابہ ہوا، سارا کچھ ہوا، یہ سارا کچھ ہونا تھا، ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک قوم نے ترتیب پانا تھا، ایک قوم نے وجود میں آنا تھا، آئی بھی، لیکن آپس میں کوئی ایک کسی چیز پر اتفاق ہی نہیں ہو رہا۔ یہ میرے ایک عام آدمی کے طور پر میرے تاثرات اور میرے جذبات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ وجہ یہ بنی کہ میں یہ ادھر ادھر کی یہ جو تبصرے اور جو خبریں اور جو چیزیں سن رہا ہوں، دونوں اطراف کی چیزیں مجھے مطلب بعض پوائنٹس ایسے ہیں کہ ادھر کے بھی ٹھیک لگتے ہیں، ادھر کے بھی ٹھیک لگتے ہیں، اور کچھ پوائنٹس تو ایسے ہیں کہ جن کے باقاعدہ ثبوت ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو محض کیا کہنا چاہیے کہ محض تصور کی بنا پر الزامات ہیں کہ جی ایسا اس نے کیا ہوگا یا ایسا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ثبوت اس لیے نہیں کہ یہ بہت چالاک ہے، تو کیوں نہیں یہ مل جل کر؟ ایک صاحب کہتے ہیں میں فلاں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، امید بھری نظروں سے اب تک تو دیکھتی رہی تھی، اب آپ لوگوں سے ایسا نہ ہو کہ ان کی امیدیں ہی ٹوٹ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔